بولے گی میں وہ ٹکڑا ہوں، اس ٹکڑے پہ اس نے یہ کیا تھا، اس ٹکڑے پہ یہ کیا تھا، لاہور جا کے یہ کیا تھا، اسلام آباد یہ کیا، دوجے شہر یہ کیا تھا، اس نے بینکاک جا کے یہ کیا تھا، امریکہ میں یہ، وہ ساری زمینیں قیامت کے دن اس کے سامنے، زمین کو بھی نہ پتا چلے گناہ ایسے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان کو اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے، پچھتانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور ساری زندگی گناہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ سب کے سب جو ہوں گے گواہ اس کے سامنے قیامت کے دن آ جائیں گے۔ یہ گواہی کا معاملہ کو معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق جو انسان ہے، یہ انسان کو معمولی مخلوق نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بر و بحر کے اندر مختلف قسم کے کھانے چیزیں، اتنا کچھ، سمندر، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اس کے لیے پیدا کیے۔ انسان یہ خاص مخلوق ہے، اس کی گواہی بھی خاص ہے، یاد رکھنا۔ انسان کو آپ مخلوق نہیں، یہ کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے، یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، اس کی گواہی قیامت کے دن چلے گی، اور اس کی گواہی کے اوپر انسانوں کو جہنم کے اندر اور جنت کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے ان کے اعمال پوچھے گا تو نبیوں سے بھی پوچھے گا اللہ کہ مجھے بتاؤ، میں نے تجھے نبی بنا کے بھیجا تھا فلاں علاقے کی طرف، اس میں میرا کام کیا تھا جو میں نے کہا تھا؟ لاؤ اپنے گواہ کہاں ہیں، بتاؤ کس کے سامنے تو نے۔ گواہی جو ہے یہ انسان کی بڑی چیز ہے۔ ہمیں بڑے شوق میں کئی دفعہ کئی بندے اپنی بیوی کو کہا، اپنی کہانیاں سنا، میں ادھر گیا، پھر میں ادھر گیا، اور بیوی قیامت کے دن اس کے لیے جہنم جانے کا باعث بن جائے، کیونکہ اس نے اپنے گواہ پیدا کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کئی مرتبہ زندگی میں، حدیث میں ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو سوال اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سے بھی اللہ نے کرنا ہے کہ میری نبوت اور رسالت آپ کو دی تھی، پیغام پہنچایا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، حل بلغت حل بلغت حل بلغت۔ آپ نے واعظ کیا، اس کے بعد لوگوں کہا، لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تمہیں کہ نہیں پہنچایا، بتاؤ مجھے۔ صحابہ کئی، یہاں تک کہ آخری خطبہ بھی دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بھی آپ نے کہا حل بلغت، اور میں نے پیغام پہنچا دیا ہے نا، اور قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تم گواہی دو گے؟ اللہ نے نبیوں سے بھی یہ سوال کرنا ہے کہ اپنا جو کام کیا تھا نیکی کا گواہی لے کے آؤ۔ صحابہ نے کہنے لگا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغتا بلغتا ونصحتا وعدیتا، اے اللہ کے رسول آپ نے تو اللہ کا پیغام پہنچا کے کمال ہی کر دیا ہے، نہ جان کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی، نہ رشتہ داری کی، نہ زمین، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور واقعی اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دی امانت جو اللہ نے آپ کو دی تھی، کہ وہ امانت آپ نے انسانوں کو پہنچا دی، اور آپ نے خیر خواہی کرنے میں انسانیت کا کہ یہ جہنم سے بچے، کمال کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرمایا اچھا، فرمایا پھر میری گواہی دو گے نا قیامت کے دن اللہ جب پوچھے گا؟ اے اللہ کے رسول ہم دیں گے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ گواہ ہو جاؤ تیرے نبی محمد نے جو کام تو نے کیا تھا سارا کر دیا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جا۔ یہ انسان کی گواہی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، اے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام ادھر آؤ، میں نے اتنی عمر تمہیں دی، اتنی ہدایات دی، نبوت، رسالت، حکمت، اتنا کچھ عطا کیا، میرا پیغام انسانوں کو پہنچایا تھا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے جی اللہ میں نے پہنچایا تھا، ان لوگوں سے پوچھ لو، یہ میری امت کے لوگ کھڑے ہیں جن کی طرف میں گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام کی امت جو کہے گی، انہوں نے سمجھیں گے کہ اللہ نے جب پیغام پہنچا دیا تو ہم نے تو مانا ہی نہیں تھا، 950 سال تک یہ ہم میں رہے۔ اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ انہوں نے کوئی پیغام نہیں ہمیں پہنچایا، ہمیں بتانے والا آیا ہی کوئی نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کہے گا اے نو تو کہتا ہے پیغام پہنچایا، گواہ لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میرے گواہ ہیں، کون؟ محمد و امتہ، آپ محمد رسول اللہ اور ان کی امت سے پوچھ لو کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری امت جو ہے یہ اللہ کے سامنے، یا اللہ تیرے نوح نے پیغام پہنچا دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کہے گا اور تمہیں کیسے پتا ہے، تم تو تھے ہی نہیں اس وقت، اور ہم جیسے مسکین تو اس وقت تھے، تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور قرآن نے بتایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وَإِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، اور دن رات ایک کر کے نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا۔ ہم گواہ ہیں، محمد رسول اللہ نے بتایا، قرآن نے بتایا۔ جب قرآن نے بتا دیا اور محمد رسول اللہ نے بتا دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں حاضر ہی تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی گواہ دیں گے، گواہی دیں گے نوح علیہ السلام کی۔ ہم بھی اللہ کے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں کے لیے گواہی دے کے ان کے لیے ثانیوں کا باعث، یہ انسانی گواہی کو مذاق کی بات ہے؟ گواہی کی بنیاد پہ انسانوں کی پکڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسے دیکھا، دیکھ کے بعد آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، فرمایا یہ بندہ یا مستریح ہے یا مستراح۔ مستریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں اور رنجوں پریشانیوں تکلیفوں سے یہ دنیا سے بندہ راحت نجات پا کے چلا گیا ہے، اور جب تک یہ دنیا میں رہا ہے اور سارے لوگ اس سے ملنے جلنے والے جو بھی اس سے قریب آتا وہ راحت ہی پاتا تھا۔ کیا بندہ ہے اللہ نے پیدا کی، کیا اللہ نے پیدا کیا ہے یہ بندہ۔ فرمایا او مستراحن، یا یہ انسان جو ہے ایک تو ہے یا خود راحت پا گیا اور لوگ اس سے راحت پاتے تھے، یا دوسرا او مستراحن، یا یہ وہ بندہ ہے کہ یہ فوت ہوا ہے، لوگوں نے شکر کیا، مبارکبادیں دی ہیں ایک دوسرے کو کہ شکر ہے بندہ مرا ہے۔ تو لوگوں کی یہ گوائیاں جو ہیں کہ یہ بندہ ایسے کمال کا بندہ تھا اور یہ بندہ اتنا برا بندہ، قیامت کے دن یہ ساری کی ساری، فرمایا دو ہی بندے کی حالت ہیں، یا مستریح ہوتا ہے یا مستراح ہوتا ہے۔ ایک مجھے وہ ایم اے عربی میں جب کر رہا تھا تو اس میں ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا، بڑا خوبصورت شعر تھا، ولدت کا یابن امو، ولدت کا امو کا یابن آدم باقیا والناس حولک ضاحکا سرورا فاجہد لنفسک ان تکون اذا بکوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ اے انسان، تو جب دنیا میں پیدا ہوا تھا نا تو کوئی انسان کا بیٹا کوئی پیدا ہوتا ہے تو تیرے ارد گرد لوگ بڑے خوش تھے، او شکر ہے، او مبارک ہوئے، او مبارک ہوئے، سارے لوگ ہنس رہے تھے، بڑے سرور میں تھے، لیکن تو اس دن رو رہا تھا جب دنیا میں تو آیا تھا۔ دنیا میں جتنے بچے بھی آتے ہیں روتے آتے ہیں، نہیں اگر آتے سانس لیتے تو ڈاکٹر ان کو خود ان کو تھپڑ مارتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر چپیڑے مار مار کے رلاتے ہیں تاکہ اس کے پھیپھڑے جو ہیں یہ کھل جائیں۔ اے آدم کے بیٹے تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، لیکن تیرے ارد گرد سارے ہی کہہ رہے تھے او شکر ہے، او شکر ہے، او مبارک مبارک، سارے ہی خوش تھے۔ اے آدم کے بیٹے اب اس طرح کر، دنیا میں ایسے اچھے کام کر کہ جب تو دنیا سے جائے ہر بندہ تیرے جانے کے بعد تجھے رو رہا ہو کہ کیسا بندہ دنیا سے چلا گیا، لیکن تو اس وقت خوشی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہو کہ یا اللہ جو ذمہ داریاں تو نے مجھے دی تھیں، یا اللہ وہ ذمہ داریاں شکر ہے پوری ہوگی، اب تیرا کام یہ ہے کہ ایسے کام کر کے اب جاتی دفعہ تو ہنس رہا ہو اور دنیا روئے تجھے کہ بندہ تو وہ بندہ تھا نا۔ فَجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔
اب ایسی کوششیں کر کے دنیا تجھے یاد رکھے کہ اور دنیا میں بندہ ہو تو ایسا بندہ ہو. ان کی گواہی قیامت کے دن کام آنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کی گواہی کی اتنی اہمیت ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک جنازہ گزرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ یہ اچھا بندہ تھا, یہ فلاں بندہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا وجبت. حدیث میں یہ دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا وجبت, پھر ایک اور آدمی وہ گزرا, اس کا جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ بندہ نہیں چنگا یہ. آپ نے فرمایا وجبت. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا ان بعضکم علی بعض شہید. فرمایا یہ جو کچھ تم لوگ بول رہے ہو نا کہ وہ پہلے کو کہا تھا اچھا, دوسرے کو کہا اچھا نہیں, قیامت کے دن یہ ساری کی ساری گواہیاں اللہ کے سامنے پیش ہونے والی. فجہد لنفسک ان تکون اذا بقوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا. دنیا میں ایسی کوششیں کر کے جاؤ کہ جب جاؤ دنیا سے تو ہنس رہا ہو اور دنیا میں ہر انسان کے آنسو نکل رہے ہو. کیسی نعمت چھن گئی یہ بندہ. ایسا چلن چلو کہ لوگ آرزو کریں. یہ گواہیاں جو ہیں قیامت کے دن کام آئے. ایک حدیث میں آتا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کی ہے, حضرت عمر فاروق ایک دن کھڑے تھے کہ ایک صحابہ بھی کھڑے تھے, ان کا ایک جنازہ گزرا تو حضرت عمر فاروق نے جنازے کے بارے میں پوچھا یہ کون آدمی ہے. کہنے لگے اے امیر المومنین یہ فلاں بندہ ہے, بڑا بڑا چنگا بندہ تھا, اچھا آدمی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دفعہ کہا, یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت, واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. چپ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا. آپ نے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں بندہ نہیں چنگا ہے. آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت, اور واجب ہو گئی پھر واجب ہو گئی پھر واجب ہو گئی. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے یہ 3 مرتبہ کہا ہے واجبت واجبت واجبت, اور پھر کہا ہے واجبت واجبت واجبت, یہ کیا مقصد؟ کہنے لگے یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایک دن محمد رسول اللہ کے سامنے سے جنازہ گزرا, آپ نے پوچھا یہ کیسا آدمی, تو لوگوں نے کہا ہے بڑا اچھا آدمی ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے تھے وجبت وجبت وجبت. اور ایسے ہی ایک اور آدمی کا جنازہ گزرا تو وہ اس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ بندہ ٹھیک بندہ نہیں. نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی 3 مرتبہ کہا تھا وجبت وجبت وجبت, واجب ہو گئی. تو میں نے خود عمر فاروق نے نبی علیہ السلام سے استفسار کیا, اے اللہ کے رسول آپ نے 3 مرتبہ واجبت یہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا جس آدمی کی لوگوں نے تعریف کی ہے نا واجبت واجبت واجبت, جنت میں جانا اس کے لیے واجب ہو گیا ہے. یہ انسانوں کی گواہیاں کو مذاق ہیں؟ آپ سمجھتے ہو یہ ایک عورت بے حیا جب بازار سے گزرتی ہے, جس بازار سے جتنے دکاندار دیکھتے ہیں, بندے دیکھتی ہیں, چلنے والا دیکھتا ہے, موٹر سائیکل والا, کار والا, بس والا, جو بھی دیکھتا ہے قیامت کے دن اس کے خلاف وہ چلنے والا ہے. انسانوں کی گواہی دیں گے اس کے خلاف. اور ایک باپردہ عورت کے لیے قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اس کے حق میں گواہی دینے والے ہیں. ایک مرد جو بے ایمانی کرتا ہے, کام تولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, سود کا کام کرتا ہے, نقد کا اور ریٹ ہے, ادھار کا اور جس قسم کا جو دل میں آتا ہے کرتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ وہ ثابت کرتا ہے کہ میرے اور ہندو کے درمیان کوئی فرق نہیں. ہندو بھی نچواتے ہیں اپنی ماں بہن کو, میں بھی, میری ماں بہن بھی ناچتی ہے, ہم ہندوؤں کی طرح ہی ہیں. جو یہ ثابت کرتا ہے نا, جن بندوں کے سامنے اس نے اپنی ماں بہن کو نچوایا, جو اس کے سامنے تھے, جس بچے چھوٹے نے بھی دیکھا ہے قیامت کے دن اس اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف کھڑے ہونے والے. یہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے کوئی نہیں ہے. اس کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ میرے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جس کے بارے میں تم نے یہ بات کہی تھی نا کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے, میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ تم نے اگر یہ کہا ہے نا کہ بندہ بڑا, یہ میں گواہی دیتا ہوں وجبت وجبت وجبت, یہ جنت جائے, یہ جنت جائے, یہ جنت میں جائے.
اور وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے کہا تھا نا یہ بندہ چنگا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دنیا میں ایسے انسان ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، سچی مچی جس انسان سے بھی پوچھ لو نا لوگ یہی کہتے ہیں اتنا پیڑا بندہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ ماں باپ کے ساتھ صحیح، نہ اولاد بیوی کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، نہ ہمسایوں کے ساتھ، نہ کاروباری لوگوں کے ساتھ، نہ راہ گزرتے کسی کے ساتھ، جو دنیا میں بندہ اس کے قریب ہے اس کو اس کے گناہوں کی بدبو ہی آئی ہے اس کو۔ فرمایا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ برا ہے، فرمایا میں نے 3 مرتبہ یہ کہا تھا واجبت واجبت، اس کا مطلب یہ تھا کہ 3 مرتبہ میں نے کہا، فرمایا جہنم میں جانا واجب ہو گیا اس آدمی کے اوپر، واجب ہو گیا، واجب ہو گیا۔ انسان اپنا کریکٹر جو ہے، ایک مسلمان کا کریکٹر، کئی دفعہ میں سوچتا ہوں ایک آدمی جو محمد رسول اللہ کا امتی ہو اور ان کا کلمہ پڑھنے والا ہو، یہ اس کا کریکٹر کیوں گندا ہے، یہ کیوں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یہ کیوں بے ایمانیاں 2 نمبریاں کرتا ہے، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، یہ تکبر کا کیڑا اور فرعونیت اس کے دماغ کے اندر کیوں آتی ہے، یہ انسانیت اس کے دماغ کے اندر اور محمد رسول اللہ کی سیرت جو ہے اس کے کردار کے اندر کیوں نہیں آئی؟ تو یاد رکھیں جیسا وہ کرے گا لوگ گواہی دیں گے اور گواہی کے اوپر وہ فیصلہ ہو جائے گا اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا پکے سچے 3 مومن، 3 صرف، فرمایا دنیا میں مومن 3 اگر کسی کے حق میں گواہی دے دیں کہ یہ بندہ چنگا تھا دنیا سے جاتے وقت، 3 صرف، لیکن بندے مومن ہونے چاہیے، ایویں نہیں اور پلوان بڑا چنگا سی یار جدو شراب پیندا سانو بلا لیندا سی، یہ کیا ہو رہا ہے، اور بڑا چنگا سی بھائی پلوان، بھائی جدو بھی گانے سنن گئے پلوان نے کیا بہ جا کار جگہ ہے چل تو لاہور چلیے چل، یہ چنگیائی ہے؟ یہ گواہیاں ہیں بدکاری کی اور یہ جہنم کے اندر جانے کی گواہیاں ہیں۔ سچی مچی مومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مومن اگر کسی کے حق میں ایمانداری کے ساتھ گواہی، یا اللہ ہم نے پوری زندگی اس کو دیکھا ہے یہ بندہ چنگا تھا، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخلہ اللہ الجنہ، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ میں اللہ سے ڈر کے اس سے معافی مانگ کے یہ بات کہتا ہوں، لوگوں کیا ہم دنیا میں 3 گواہ بندے بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ جس کو پوچھیں ہر بندہ ہی برا کہہ رہا ہے، جس کو پوچھیں ہر بندہ ہی، ہر رشتے بیٹے سگی اولاد بہو تک اس کو برا کہہ رہی ہے جس کو بیاہ کے لایا۔ لوگوں کیسا برا کردار ہے، اور 3 بندے بھی، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اگر فرض کرو کسی آدمی کے 3 گواہ نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 گواہ ہیں، فرمایا 2 بھی اگر پکے سچے مومن ہیں سچ بولتے ہیں تو ان دونوں کے گواہی کی وجہ سے اللہ جنت دے دے گا اس کو۔ یہ انسان کی گواہی اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ کئی بازاروں کے اندر دکانیں ہیں، لوگ او یہودیاں دی دکان مشہور ہے، فلانا یہودیاں فلانے او بے فلانے ہندوؤں دی دکان ہے، مسلمان اتنی اتنی بڑی داڑھی رکھ، لوگ کہتے ہیں یہودیوں کی دکان۔ کوئی بندہ بچا ہی نہیں ان کے شر سے، ایسے لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں۔ لوگوں اپنے کردار کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسا چلن چلو کہ لوگ آرزو کریں۔ انسان کو ایسا ہونا چاہیے دنیا سے چلا جائے تو ہر بندہ ہی کہے میں نے ایسا اچھا بندہ دنیا میں دیکھا نہیں تھا کبھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کے قریب کے ہمسائے، 4 ہمسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے،